تو اس طرح تو پاکستان میں آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے اندر سے ایک ایکسٹریمسٹ نکلے گا. آپ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں کو آئین کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، انگلی اوپر کر کے. جیسے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خاص طور پہ اپوائنٹ کیا کہ جاؤ بیٹے تم جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس ہو میری طرف سے. آپ جس چیز پہ انگلی رکھیں گے اندر سے ایک خوفناک قسم کا ایکسٹریمسٹ نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو کی طرف دنیا کو مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے نا. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. پاکستان کے انٹرم فارن منسٹر جلیل عباس جیلانی نے ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب کیا نیو یارک میں، جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے جتنی بھی امن کی کوششیں ہوئی ہیں ان کو بھارت کی طرف سے بہت ہی نیگیٹو طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ستمبر کا مہینہ وہ وقت ہے جب یونائٹڈ نیشنز کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، اور اسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے دنیا بھر کے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس نیو یارک جاتے ہیں. پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ صاحب بھی ان دنوں نیو یارک میں گئے ہوئے ہیں اسی کو اٹینڈ کرنے. تو اس پورے ایونٹ کے بیک ڈراپ میں پاکستان کے انٹرم فارن منسٹر نے یہ بات کہی ہے. آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. آپ کا شکریہ، تھینک یو. بشانی صاحب، انور الحق کاکڑ صاحب کا یونائٹڈ نیشنز میں جانا، اس سے پہلے انٹرم فارن منسٹر کی اس طرح کی کوئی بات کرنا، کشمیر کے اوپر کوئی بات لے کر آنا، اور پھر یہ کہنا جی ہم نے تو ہندوستان کے لیے دروازے کھولے، کرتارپور کوریڈور کی بات ہو رہی تھی. بھارت کی طرف سے دیکھیں جی کوئی جذبہ خیر سگالی کا پیغام آتا ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اب ہم کریں تو کریں کیا؟ کیا پاکستان کی ہیلپ لیسنس آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت میں یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ تو بالکل ایک دم فریز ہو چکے ہیں بڑے لمبے عرصے سے. دیکھیں جی، یہ ہیلپ لیسنس ہونے کا تاثر دیا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ایشیا سوسائٹی نیو یارک میں دی ہے، یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی وہ دے سکتے تھے یا نہیں؟ تو اگر دے سکتے تھے تو کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈسکشن وہاں پہ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ پاکستان میں ان کی ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو کچھ 5 اگست 2019 میں کیا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وداؤٹ اینی آرگومنٹ. اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کو ریورس کرے. جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا انڈیا سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک سٹیٹڈ قسم کی پالیسی ہے جس کو منسٹری آف فارن افیئر سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے تو ایک عام آدمی تک اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ اس کے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک انڈیا جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی، یعنی ان لائٹ آف دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ریفرینڈم کے ذریعے، پلیبیسائڈ کے ذریعے جو ہے حل نہیں کرتا. یعنی ایک پورا روڈ میپ ہے اس 4 سینٹنس کے اندر. تو جب تک انڈیا یہ دو باتیں نہیں کر لیتا یا کرنے کا وعدہ نہیں کرتا اس وقت تک انڈیا سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے جو جیلانی صاحب ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں یا اس سے پہلے بلاول صاحب تھے یا جو بھی ہوں، وہ پاکستان میں بالکل یہ بات بیان کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے، اور پاکستان سے باہر جا کے تو اپنے ایک وکٹم پلے جو ہے، اپنے ایک وکٹم کارڈ جو ہے وہ نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس بات کی سچائی ہے اس کا جواب دینا ظاہر ہے انڈین فارن افیئرز کا یا جو ان کا اسپوک پرسن ایکول سٹینڈنگ کا وہاں پہ ہے اس کا کام ہے. لیکن ایز اے اینالسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے، ہسٹری پہ جن لوگوں کی نظر ہے جو ہے وہ کرتارپور کاریڈور کوئی صدیوں پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ کل کا واقعہ ہے. ہم سب لوگوں نے اس کو کلوزلی وٹنس کیا، ہم نے اس کو واچ کیا، اور ہم نے اس کے ایک ایک سٹیپ جو ہے اس کو گہرائی سے دیکھا اور اس کو اینالائز کیا ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں کہ صرف دیکھ لیا.
اس پہ آپ کو جو ہے وہ درجنوں ویڈیو مل جائیں گے، یا میں نے اس پہ تحریری طور پہ بھی جو ہے وہ کالمز اور آرٹیکلز بھی لکھے ہیں جو اس وقت اوپن ہو رہا تھا۔ اور اگر انڈیا اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتا اور پازیٹیولی ری ایکٹ نہ کرتا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ یہ کام دو طرفہ تھا، یہ کوئی ون وے کام تو ہے نہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا تو اگر دوسری پارٹی اس کو نیگیٹیولی ری ایکٹ کرے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں بارڈر ہے، ظاہر ہے آپ اپنے لوگوں کو الو نہ کریں یا ان کو الو کریں ود ڈیفرنٹ ٹرمز اور کنڈیشنز، جو بھی اپنی ہر ملک کی جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے اختیار ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آپ پاکستان یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ ہم نے کوئی انڈیا کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے تو ان کو راضی کیا، ظاہر ہے انہوں نے اس کو کوآپریٹ کیا تو یہ ایک سکسیسفلی اس کی اوپننگ ہوئی، اگرچہ اس کا وہ جو جوش و خروش اور جو اس کے اندر سے مزید جو اس کے بینیفٹس تھے وہ نہیں نکل سکے، آگے وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے انڈیا پاکستان کے تعلقات میں یہ جو ایک طرح کی سرد موری ہے اور ایک طرح کا جو ہے بلاک ہے، یہ اس کی وجہ تھی۔ تو یہ واحد کام تھا جو پاکستان نے انڈیا پاکستان پیس پروسیس کے تناظر میں کیا، جو کہ ایک ڈراسٹک قدم تھا اور سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت زبردست قدم ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو مزید پھیلایا جانا چاہیے۔ بالکل، یہ نہیں کہ یہ کسی نے ایکنالج نہیں کیا۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے ایک کام بتا دیں جو پاکستان نے ایسا کیا جس کو وہ اوورچر کہہ رہے ہیں یا اوپننگ کہہ لیں، سادہ زبان میں کہہ رہے ہیں، پیس اوپننگ انہوں نے کی تو اس کو انڈیا نے نیگیٹیولی ری ایکٹ کیا۔ اور کام تو آپ کے پاس اس کے علاوہ یہ دو شرائط جو میں نے پہلے بیان کی، 5 اگست 2019 ریورس کرو اور جموں کشمیر میں ریفرینڈم کراؤ، اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی بات ہی کبھی نہیں کی ہے۔ تو آپ کیسے ایک مثال مجھے دے دیں کہ اتنی تاریخ کو فلاں آفیشل جو تھا اس نے یہ پروپوزل دی کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، یا کسی طریقے سے یہ جو ایک بلاکیڈ ہے جو ایک طرح کا ہمارے درمیان ایک سچویشن ہے، اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی سنگل ایگزامپل نہیں ہے۔ تو اب آپ ایک تقریر پوری جو ہے اس کا تھیم ہی یہ رکھیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑے جو ہے وہ کوئی اوپننگز کی ہیں اور اس کو کلوز کر دیا گیا، تو وہ ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وین، ویئر، ہاؤ۔ کوئی ایک مثال ہمارے نزدیک موجود نہیں ہے ایٹ لیسٹ گزشتہ 3-4 سالوں میں۔ آخری جو اٹیمپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جو ہے کسی طریقے سے کنسیڈریبل اٹیمپٹ تھی، وہ نواز شریف کی طرف سے پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو ہے وہ انویٹیشن تھی اس کے گھر کی، جو کہ ایک اوپننگ تھی جو کہ بہت برے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ کلوز ہو گئے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اگر واقعہ ہوا بھی تو وہ نیگیٹو ہوا۔ اس کے علاوہ تو یہ جو چھوٹے موٹے جو سرحدوں پہ واقعات ہوئے یا ایک دوسرے کو گھس کے مارنے کے واقعات ہوئے یا ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی جو ہے دھمکیاں ہوئی، یہ ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہوئی، لیکن کوئی پیس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے کسی طرح کی کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہ پاکستان کی طرف سے، پازیٹیو چیز نہ پاکستان کی طرف سے آئی اور نہ انڈیا کی طرف سے۔ آن دا کنٹرری انڈیا کا سٹینڈ اس پہ بہت ہی کلیئر مجھے لگتا ہے کہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں اور اس پروسیس میں اس کی ایکڑی نکال کے تو اس کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا رہے ہیں جہاں ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور آج بھی انڈین میں ملینز آف سٹیزنز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو کم از کم ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ ملینز میں بے شک نہ ہوں، ہزاروں میں ہو سکتے ہیں یا درجنوں میں، کہ جناب جو ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کی، چونکہ ہمیں پاکستان سے بات کرنے کے لیے ہمارا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے۔ We are doing okay and we don't want to have a new situation کہ جس میں ہمیں جا کے نئے جو ہے وہ خود پرابلم کریٹ کر کے تو پھر ان کو حل کرنے کی ضرورت پڑے۔ تو اس سچویشن میں آپ یہ بیان دیں کہ جی ہم تو وکٹم ہیں،
ہم تو بالکل پرامن ہیں، ہم تو امن کی خواہش لے کے گھوم رہے ہیں، تجاویز لے کے گھوم رہے ہیں، اور انڈیا نیگیٹولی ری ایکٹ کر رہا ہے، تو یہ اس چیز پہ کون بلیو کرے گا؟ اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں، ہر چیز کا کسی ملک کی جس طرح عوام کی، لوگوں کی، انڈیویجولز کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اسی طرح ایک ملک کی بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ اور میں جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے 2 4 6 8 تو عوام کے اندر ہماری ایک کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو جائے گی، وہ پھر ہم جتنا مرضی جو ہے وہ سچائیاں بھی بیان کرتے رہیں، لوگ اس کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنے والی بات ہے ان کی، کہ یہ جناب ہم تو بالکل امن کے لیے۔ بھائی آپ اپنی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں، آپ کا کیا خیال ہے لوگ ان پڑھ ہیں؟ آپ کی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، 5 اگست 2019 اور جموں کشمیر پلابیسائٹ، تو آپ جو ہے وہ 9 من گھی اور رادھا ناچے والی جو ہے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں کنڈیشن انڈیا پاکستان میں کسی طرح کے پیس پروسیس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اوپن ہیں لیکن انڈیا اس میں کلوز ہے۔ تو میری تو یہ اوپینین ہے، جو کہ بالکل ایک کلیئر قسم کے فیکٹس اور فیگرز کو سامنے رکھ کے تو جو ایک عام ریشنل تھنکنگ آدمی بنانے پہ مجبور ہوتا ہے، وہ یہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کرتارپور کوریڈور یقیناً ایک پیس کا، امن کا ایک بہت بڑا جیسچر تھا، مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کچھ بتا دیں یا اس کے بعد آپ نے کچھ کانکریٹ کیا ہو تو بتا دیں، جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی آپ بھی سیریس ہیں، کوئی امن کا کوئی آگے کوئی پروسیس ہو، کوئی ڈائیلاگ ہو۔ جب کبھی بھی تھوڑی بہت کوئی اوپننگ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں ہونے کی گنجائش پیدا ہوئی، تو اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں، پھر وہ عمران خان کی ہوں یا شہباز شریف کی ہوں، وہ فیصلہ ہی نہیں لے سکے کہ بھائی ہم کریں تو کیا کریں۔ یہ 5 اگست کا جو بیانیہ ہے کہ جی جب تک انڈیا اس فیصلے کو ریورس نہیں کرتا تب تک تو ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو ایک تنگ گلی کے اندر دھکیلنے والی بات ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ پاکستان کا یہی بیانیہ کل کو ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکلات پیدا کر دے کہ بھائی آگے جانے کے لیے آپ تو یہ کہتے تھے، اب آپ آگے کیسے جا رہے ہیں؟ چاہ کر بھی آگے جانا بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ کاکڑ صاحب جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، جس طرح سے وہ کافی عرصے سے بیہیو کر رہے ہیں، دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان بہت ہی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہو، عوام کی نمائندگی رکھتا ہو اور وہ اسی طریقے سے ملک کو چلانا چاہتا ہے، اس کے پاس پلانز ہیں۔ اصل میں تو ان کا کام اتنا ہی تھا کہ ایک ٹرانزیشنل حکومت ہے یہ الیکشنز کے درمیان، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، باقی ہر کام جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے صاحب؟ دیکھیں جی، وہ تو آبویس ہے، ان کا جو مین مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی، جو پرپز آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے وہ ہے الیکشن۔ اسی مقصد کے لیے یہ دنیا کا واحد میرے خیال میں 1 2 اور مسالے ہوں گی جہاں پہ اس طرح کی ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ جی ایک حکومت عرصہ پورا کرے گی تو ایک درمیان میں نیوٹرل جو کہ ایک متھ ہے حکومت آئے گی، جو کہ کیسے ہوتا ہی کبھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں یا انڈیا ہے یا دیگر ملکوں میں جاپان ہے یا جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے، وہ بھی یہی مطالبہ کرتے اور اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ ڈیموکریسی کا لطف یہی ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی، بیوٹی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ یہ جو کیئر ٹیکر بناتے ہیں یہ ایک اور ہپوکریسی کا ایک نیا شاہکار بن کے سامنے آتا ہے کہ بندہ جی فلاں کی مرضی سے یا تو جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس یا پھر اپوزیشن لیڈر یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جو ہے وہ آ گیا اور یہ کس کا بندہ ہے۔ تو بیسیکلی ان کا یہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس دوران اگر کوئی کام ایسا پڑ جائے کہ جس کے لیے پرائم منسٹر درکار ہو کہ جی اس کے لیے ہمیں پرائم منسٹر چاہیے، چونکہ یہ جی اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں تو اس میں پرائم منسٹر چلا جائے، تو یہ ایک دوسری بات ہے، اس کو میں ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ جو روایت ہے، یہ جو ریت ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک فراجولنٹ قسم کا پروسیس بن گیا ہے۔ اب اس میں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اخراجات کتنے ہیں۔
اور ایک ایسا ملک جو پوری دنیا کو بیٹھ کے تو پورا دن یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے والے، ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہیں، پریکٹیکلی ہم ختم ہیں. تو وہ جو ہے اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کا جو ہے پرائم منسٹر ہے، جو صدر ہے، پرائم منسٹر یا جو بھی اس کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو اس وقت، روس ہے، انڈیا ہے، دوسرے ملک ہیں، کیا ان کی جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ جاتی ہے اس میں یا گئی ہے؟ تو یہ کام آپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کی جو پریزنس ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، وہ آلموسٹ جو ہے دنیا کی سپر پاورز کو بھی پیچھے چھوڑتی ہے کہ آپ جو ہے جس فورم پہ کوئی آپ کو جانے دے، یعنی باہر نہ نکالے، اس پہ آپ نے ہر صورت میں جانا ہے اور 15-20 لوگوں کو لے کے جانا ہے، اور اس پہ جو خرچے ہوتے ہیں، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آگے جا کے آپ کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ یہ جو ویجیلنٹے قسم کے گروپس ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں جن کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہوتے ہیں، تو سال میں کوئی ایک آدمی آ گیا تو اس کو لے کے تو اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے وہ کر لیا ریفریشمنٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح کی سوسائٹیوں سے یہ خطاب کرتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن سے اس وقت خطاب کرتے ہیں جہاں 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کلیم کرتے ہیں جی ہم نے پتہ نہیں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کس طریقے سے اٹھا دیا، اور اب پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ انڈیا تباہ و برباد ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر نے سیلفی لی ہے. آپ دیکھیں کہ میں یونائٹڈ نیشن کے اندر آنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی دس از اے جوک. یہ کوئی کسی نیشن کو کوئی ریپرزینٹ کرنے یا کسی طریقے سے کسی پریسٹیجیس پوسٹ کے جو ہے اس کا جو ڈیکورم ہے، اس کی جو اپنا پروٹوکول ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈاؤن کرنے والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلے گئے. بھائی یونائٹڈ نیشن کے اندر دنیا کا ہر سٹیزن کسی نہ کسی طریقے سے جانے کا ایک میکانزم ہے، اس میکانزم کو آپ فالو کریں تو ہم اور آپ جیسے عام لوگ بھی یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں، اور ہم گئے ہیں. اس میں آپ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے، کسی این جی او کے اعتبار سے، کسی طریقے سے جو ہے آپ آتھورائز ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اجلاسوں میں ایز اے مبصر، ایز اے وزٹر اس کو اٹینڈ کریں. اور جہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے سیلفی لی ہے وہ تو کاریڈور وہاں سے تو عام صحافی جو ہے اور دوسرے ایسے جو لوگ ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے ایک مذاق ہو رہا ہے جی، یہ پورا فراڈ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستان میں جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر تھا اس نے کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ممبران میں تقسیم کیے جانے سے پہلے، جس میں کہ سارے ان کے الائنس کے جو ہے وہ کوئی 100 سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ شامل ہیں. کس طریقے سے وہاں پہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، یعنی بلینز میں بلین کی بات کر رہا ہوں، اربوں روپے. اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہیں جی، ہماری کو مدد کریں ورنہ ہم ایسا تباہی مچا دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. ہم جو ہے وہ یورپ میں ایک سیلاب لے کے نازل ہوں گے اور ہم اس دنیا کو انسٹیبل کر کے رکھ دیں گے، آپ ہماری جو ہے ضروریات پوری کریں. اور ان کی ضروریات یہ ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے ہم نے سیلفی بنوانی ہے. That's it. جی ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محض آپٹکس کے لیے ہر سال پاکستان کے پرائم منسٹرز وہاں جاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے مسئلہ کشمیر پہ کوئی بہت بڑی سفارتی جنگ جیت لی ہو. اس بار بھی شاید کچھ ایسا ہی پیغام ہمیں 2-3 روز میں سننے کو ملیں جب کاکڑ صاحب اپنا خطاب دے چکے ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کے عوام ان کی ان تمام حرکتوں کو، اور کشمیر کے اندر جہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں جی بہت بڑا ہمارے وہاں پہ کشمیری عوام دیکھ رہی ہے کہ ہم ان کی سفارتی ان کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں ہیں، ان کا کیس لڑیں گے. کیا کشمیر میں کوئی اب ان کو سیریسلی دیکھ بھی رہا ہے یا ان کی طرف کوئی امید لگا کے بیٹھا ہے؟ دیکھیں جی، کشمیر میں جو سینٹی جہاں جہاں پریویل کر رہی ہے اور سین مائنڈ ہے اور لوگ سوچتے ہیں، وہاں تو کوئی اب اس ڈرامہ بازی پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس سے لوگ مکمل طور پہ جان چھڑا چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے جو ان چیزوں پہ بلیو کیا کہ یہ یو این او کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ تقریر ہو رہی ہے، وہ ریزولوشن آ رہی ہے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ 75 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پہ جس آدمی کی تھوڑی بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا وہ متفق ہے، لیکن انہوں نے اس ٹائپ کے لوگ بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، جو ان کی اس بات کو یو این میں جا کے سیلفی لینے کو بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، اور وہی تقریر جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو 40 دفعہ پہلے ریپیٹ ہو چکی ہے، انہی الفاظ میں وہ کوئی ریپیٹ کرتا ہے تو وہ پھر بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ہماری بہت بڑی کوئی خدمت کر دی ہے سفارتی۔ تو وہ ایک مائکروسکوپک قسم کا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے کشمیر میں جو اس چیز پہ بلیو کرتا ہے۔ رہا سوال پاکستان کا، تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو غضب ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے وہاں کے عوام کے ساتھ، کہ وہاں ان کو ذہنی طور پہ جو برین واش کرنا جس کو کہتے ہیں، یعنی ڈیکے جو ہے ایک طریقے سے اس کا ایک ایسا پروسیس شروع کیا گیا کہ اکثریت تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے اندر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم نمائندہ ادارہ ہیں، اور وہ پارلیمنٹ جانے سے پہلے 36 جو ہے کروڑ روپیہ جو ہے وہ 12 ججوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ 36 کروڑ روپیہ نقد ایک ایسے ملک میں جو کہتا ہے میں دیوالیہ ہوں، ان میں تقسیم کرتی ہے 36 کروڑ روپے، اور ان سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے پارلیمنٹ کے ممبران سے کہ آپ نے یہ پیسے کیسے ججوں کو دے دیے، ان کی تو 12 لاکھ تنخواہ ہے، کوئی غریب لوگ تو ہیں ہی نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے قرضے کی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہم شروع سے دیتے آئے ہیں، اب یہ پوری جوڈیشری میں صرف 12 جج رہ گئے تھے جن کو یہ نہیں ملے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو دیے۔ یعنی آپ پوری جوڈیشری کا سائز دیکھ لیں اور اس حساب سے دیکھ لیں کہ سب نے جو ہے 3 کروڑ 3.25 کروڑ روپے لیے جی اپنی تنخواہ کے عوض، جو کہ ان کی تنخواہ آلریڈی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ صدر نے مطالبہ کیا کہ میری تنخواہ ان کے برابر کی جائے۔ تو ایک ایسا ملک جس کے اندر جو ہے جس کو آپ دین اور ایمان اور پتہ نہیں جذبہ اور ایمانداری اور انٹیگریٹی اور یہ چیزیں کہتے ہیں، جس میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں کہ جب پارلیمنٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کے پیسے پہ اس طریقے سے ڈاکہ ڈالے اور اس کی اس طرح کی جو ہے بھونڈی قسم کی ایکسپلینیشن دے کہ جناب یہ تو رہ گئے تھے بیچارے 12 جج، تو ان کو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ نہیں رہنے چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ یہ لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم ہے جی، وہاں ایک 2% لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے عہدوں پہ فائز ہیں، کوئی فوج کے اعلیٰ عہدیدار ہے، کوئی سول بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدیدار ہے، کوئی پارلیمنٹ میں لیڈر ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو رنگ رہے ہیں، پیسے باہر سے آ رہے ہیں، کسی ملک کو ڈرا کے پیسے لے رہے ہیں، کسی کو بلیک میل کر کے لے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے آخری دھمکی کیا دی تھی کہ جی یہ اگر پاکستان کے کرائسس ریزالو نہیں ہوتے تو اس کا یورپ پہ بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے، 10-12 ملین لوگ یورپ میں گھس سکتے ہیں اگر یہاں پہ فائنینشیل کرائسس پیدا ہوئے، لہذا ہمیں جو ہے ہمارے بارے میں سوچا جائے۔ تو نوبت جب یہاں تک آ گئی تو اس کے بعد آپ یہ سوال اٹھائیں کہ وہاں انوار الحق کاکڑ صاحب یا جیلانی صاحب چلے گئے، تو یہ پھر بات بیٹھتی نہیں ہے، چونکہ ان کا جانا ضروری ہے، وہ ایک پورا سسٹم ہے، اس میں کہیں ٹکٹ تقسیم ہوئے ہوں گے، کمیشن تقسیم ہوئے ہوں گے، کہیں ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور یہ سارے بزنسز کے ساتھ جڑے، ٹریول ایجنسیوں انڈسٹری کے ساتھ جڑے لوگ سے لے کے تو ان کے نوکر چاکر تک، کوئی جو ہے 1000 کے قریب لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہوگا۔ نتیجے کے طور پہ ایک آدمی کی سیلفی بنے گی، ایک پرانی تقریر جو ہے اس سے گھر جھاڑ کے تو اس کو ریپروڈیوس کیا جائے گا اور کشمیریوں کو بتایا جائے گا کہ ہم نے آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عذاب سہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بس یہ اتنی سی بات ہے۔ جی، آپ کی باتیں یقیناً مایوس کن ہیں،
اور وہ جو کر رہے ہیں وہ تو خیر ہم سب جانتے ہیں کہ سالانہ ایک ایونٹ ہے پاکستان کی طرف سے، بار بار ایک ہی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرانی تقریروں کو اٹھا کے ان میں سے گرد ہٹا کے اور وہی لوگوں کے سامنے پروس دی جائے گی۔ آپ کی باتیں کڑوی ہیں مگر سچی ہیں، اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ عوام پاکستان کی آپ ہمدردی رکھتے ہیں، شاید اسی لیے اتنی زیادہ تلخ لہجے میں یہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور سوال لے لیں، یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی مگر پھر بھی چلیں جی، جیلانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں بڑھتی مذہبی انتہا پسندی نے بھی معاملات کو بڑا مشکل کر دیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے وہ بھی ہمارے تعلقات کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی میں بہت زیادہ جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے کہ باحیثیت ایک انڈین ہونے کے مجھے شرم آتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر تو خود اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں اسی چیز کو لے کے۔ ابھی جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، سلسلے وار طریقے سے 30 سے 40 چرچز کو جلایا گیا، اس کے بعد اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کہ یہ اس قسم کے الزامات بھی لگا لیں؟ دیکھیں جی، اگر کوئی اس طرح کی ریلیجس کوئی ایکسٹریمزم وہاں پہ ہے تو وہ صرف اسپیسیفکلی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے گلوبلی جہاں جہاں انڈیا جو ہے وہ موو کرتا ہے وہ ایک ایشو ہے، وہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ایشو ہے، اور دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ٹرمپ کی شکل میں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایک ریلیجس موٹیویٹڈ، چلیں کہہ لیں ریلیجسلی موٹیویٹڈ ایک خاص اسٹرانگ قسم کی اسٹانچ قسم کی اوپینین آ گئی تھی اقتدار میں، تو دنیا جو ہے اس نے کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے دروازے نہیں بند کر دیے تھے، انہوں نے پھر بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ڈیل کیا تھا اس فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وی آر ٹاکنگ ٹو دا نیو پیپل ان دی وائٹ ہاؤس۔ تو اسی طرح دنیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈیل تو کر رہی ہے نا، بڑے بڑے جو آزادیوں کے چمپئن ہیں، مذہبی آزادیوں کے، فریڈم ہاؤسوں کے، ہیومن رائٹس کے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے جاپان تک اور آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ تک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ ان کا انٹریکشن تو ہو رہا ہے، کہیں ٹریڈ ہو رہا ہے، کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کہیں معاہدے ہو رہے ہیں، اور وہ سارے ملک اس حقیقت سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ یہ ریلیجس کانفلکٹ زور پکڑ رہا ہے اور ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس کو اپنا کاز کیسے بنا سکتا ہے؟ پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے کہ انڈیا پہلے وہاں پہ انتہا پسندی ختم کرے اور اس کے بعد ہم سے بات کرے، یا وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے یہ جو حکومت ہے اس کو ہٹایا جائے اور پھر ہم سے بات کریں؟ یہی بات ہے نا، اس کا ترجمہ ایسا یہی ہی ہے۔ بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، آپ کو انڈیا میں جو رجیم ہے وہ منظور نہیں ہے جو وہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے رائز کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا، آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ ہے، آپ پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے ہیں وین اٹ کمز ٹو ریلیجس ایکسٹریمزم۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ملک کے اندر دیکھا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ یہ جو واقعہ چلو ایک ہوا آپ نے جس کو کوٹ کیا، لیکن ایسے ہزاروں واقعات ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی محلہ، کوئی نہ کوئی بستی اس طرح کی سوچ، اس طرح کی مینٹالٹی جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے۔ کیا دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بائیکاٹ کر لے کہ یہ آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے جس کو کنٹرول کرنا، اس لیے ہم آپ کے سارے راستے بند کرتے ہیں، آپ کی تمام ایئر ویز کینسل کرتے ہیں، آپ کے سمندری راستے بند کرتے ہیں، آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں؟ وہ کسی ملک کے اندر کیا چیز رائز کر رہی ہے یا کیا چیز پیچھے جا رہی ہے، کس طرح کے آئیڈیالوجیکل کوسچن ہے کہ کسی ملک میں ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، کسی ملک میں آن دا کانٹرری ریلیجن جو ہے ایرریلیونٹ ہو رہا ہے اور لوگ موسٹلی جو ہے وہ سیکولر اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
یہ مختلف فینامیننز ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ ڈپلومیسی میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اس ملک کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ہے یہ ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر کے تو تمام دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں. اب یہ جو میرے خیال میں جو پاکستان کا سٹینڈ ہے، اس کے ساتھ ایک اور آپ جوڑ دیں، کیونکہ وہ اس کو بھی جوڑتے ہیں کہ جی وہاں جو ہے وہ آر ایس ایس کا بہت بڑا اثر ہے، اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جس طرح کہ کوئی ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ کوئی پروف ہے کہ آر ایس ایس جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کس طرح کی آرگنائزیشن ہے اور اس کا کیا وہ انفلوئنس ہے. تو یہ جو کسی ملک میں انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، اس کو بنیاد بنا کے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات بنانے اور بگاڑنے میں جو ہے اس کو آخری فیکٹر نہیں بنا سکتے. ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے، ایک سطح سے ممکن ہے آپ آگے نہ جا سکتے ہوں. تو اس طرح تو پاکستان میں آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے اندر سے ایک ایکسٹریمسٹ نکلے گا. آپ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں کو آئین کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، انگلی اوپر کر کے، جیسے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خاص طور پہ اپوائنٹ کیا کہ جاؤ بیٹے تم جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس ہو میری طرف سے. آپ جس چیز پہ انگلی رکھیں گے اندر سے ایک خوفناک قسم کا ایکسٹریمسٹ نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو کی طرف دنیا کو مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے نا، کیونکہ وہاں پہ کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے لیڈرز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی جو لینگویج ہے، ان کے جو دعوے ہیں، ان کے جو ورشن ہیں، سب ایکسٹریمسٹ ہے ٹوٹلی. یعنی وہ بالکل ایک چیز، بہت ساری چیزوں پہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. پاکستان میں مائنارٹیز کے رائٹس کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل جو ایکوالٹیز کی ضرورت ہے اس حوالے سے، بیرونی دنیا میں جو ہے وہ انڈیا اور دوسرے ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. اب یہ کیا لاجک ہے اس میں؟ تو یہ ایکسکیوز ڈھونڈنے والی بات ہے جی. جی بالکل، بہت ہی یہ کہیں گھٹیا قسم کا لاجک ہے. اس سے زیادہ مناسب کوئی لفظ مجھے نہیں ملا. فارمر پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے لندن سے اپنی پارٹی سے آن لائن ایک خطاب کیا، میٹنگ کی لاہور میں، جہاں پر انہوں نے کہا جی دیکھیں ہندوستان کہاں پہنچ گیا ہے، چاند پر چلا گیا ہے، G20 کی میٹنگ کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جا کے اور بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بات نواز شریف صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہندوستان کے فارن ریزروز دیکھیں، جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے $1 بلین تھے، اور تب سے لے کر اب تک ان کے $600 بلین ہو گئے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میرے خیال سے میاں صاحب کی اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ حامد بشانی صاحب آپ کا. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو.